السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جی رانا لیاقت صاحب بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جناب محمد اسماعیل صاحب، تلا خٹک صاحب، جی وعلیکم السلام جناب قاضی احمد صاحب، بہت شکریہ سر۔ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو ذرا شیئر کر دیں۔ ویلکم مرشد یاسین خان ریڈ صاحب، ویلکم ہو گیا جناب۔ رانا لیاقت صاحب بہت شکریہ سر، آئی لو یو ٹو جناب۔ مرشد ٹھیک ٹھاک مرشد، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ جناب، دل کا کنگ، واہ، وعلیکم السلام ظہیر بھائی، ویلکم جناب۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ سب کو؟ بہت شکریہ رانا لیاقت صاحب۔ انشاءاللہ
بہت شکریہ مرشد، بہت شکریہ۔ جی قاضی احمد صاحب بہت شکریہ صاحب۔ جناب اشرف مغل صاحب ویلکم ہو گیا جناب، بہت شکریہ اشرف مغل صاحب، آئی لو یو ٹو جناب۔ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو ذرا شیئر کر دیں تاکہ چند دوست اور آ جائیں، پھر انشاءاللہ بات شروع کریں گے۔ جی السلام علیکم جناب، سب دوستوں کو بہت 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 سلام۔ اور جی میرا ہم نام میرا ملیر، میرے ماموں کا بیٹا بھی میری لائیو میں شامل ہے ماشاءاللہ، غلام نبی انگلینڈ سے، بہت شکریہ۔ چودھری خلیل الرحمان جٹ صاحب بھی آئے ہیں جناب، ویلکم آپ کا بھی۔ اور رانا لیاقت صاحب لو یو ٹو۔ ظہیر بھائی آئے تھے، وہ بھی چلے گئے ہیں، پتہ نہیں یا ادھر ہی ہیں، کوئی میسج نہیں آیا ان کا۔ تو دوستو لائیو آنے کا مقصد صرف اور صرف آپ دوستوں کے خیالات، آپ دوستوں کی سوچ، آپ دوستوں کی باتیں سن کر لائیو آنے کا پروگرام بنایا تھا۔ جناب مرزا محمد ناصر صاحب، جناب ویلکم سر، بہت شکریہ۔ تو پروگرام کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن اچانک ہی بس دل میں آیا کہ کیوں نہ دوستوں کو اکٹھا کیا جائے اور پاکستان کے جو حالات ہیں، جو مشکلات عوام کی جا رہی ہیں اس وقت، اس کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ ہم لوگ تو کارکن ہیں، چاہے جس پارٹی سے بھی ہیں، جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، کارکن کا ہی جو خیال رکھتا ہے، باقی جو اوپر لیول کے جو لیڈر ہیں وہ کارکنوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا کارکن کا خیال رکھتا ہے۔ تو ظہیر بھائی بہت شکریہ، آپ نے میسج کیا، میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں۔ ظہیر بھائی آپ کا کوئی میسج نہیں مجھے مل رہا، ریکویسٹ کوئی نہیں آ رہی، کوئی ریکویسٹ کریں ظہیر بھائی آپ مجھے، پھر میں آپ کو انوائٹ کروں۔ تو سر بات میں یہ کر رہا تھا کہ پرویز اختر صاحب بھی آئے ہیں جناب، گلزار احمد چیمہ صاحب بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ اشرف مغل صاحب بہت شکریہ۔ تو حالات اور واقعات دیکھ کر جی ظہیر بھائی میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، کامران علی صاحب بھی آئے ہیں جناب، بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، ظہیر بھائی کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ اللہ کا شکر جناب، ٹھیک ٹھاک سو کر رہی ہے اصل دے وچ او ڈگے
ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਏ ਆ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ अरसे के बाद, ਅਸਲ 'ਚ बहुत अरसे के बाद। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇਜ ਉੱਡ ਗਏ। जी जी बिल्कुल ਇਮਰਾਨ एक्चुअली। ਨਿਆਜ਼ੀ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਪੇਜ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਈਡੀ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी जी बिल्कुल। असल में जहीर भाई, काफी दिनों से ना मैं जो कारकुन है ना मुस्लिम लीग नून के स्पेशली जी जी क्यादत से बहुत सख्त नाराज हैं, बहुत सख्त नाराज हैं। बेशक क्यादत को पता है या नहीं पता है, लेकिन जो हम लोगों में बातें होती हैं ना, वो जाहिर बात है हमने तो वही आगे शेयर करनी है। अवाम जी जी अवाम से भी करनी है और आपस में भी करनी है कि यार क्या बनेगा। जी तो सही। जहीर भाई, आप भी माशाल्लाह सियासी समझ बूझ रखते हैं, बहुत ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा रखते हैं। तो नहीं नहीं, क्या आप सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है, क्या होगा मुल्क में? अच्छा वो गुजारिश ऐसे है कि मौजूदा सूरत हाल में जो अदलिया का किरदार है ना, वो आज भी एक सवालिया निशान है। अदलिया का किरदार जब तक बेहतर नहीं होगा, पाकिस्तान में बेहतर हालात नहीं हो सकते। एक नंबर दो, अवामी रवैयों को भी तब्दील होना जरूरी है। अवामी सोच के महवर शख्सियात जो है ना, उनसे बढ़कर पाकिस्तान है। और पाकिस्तानियों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि मुल्क से बड़ी कोई शख्सियत नहीं है। मुल्क है तो शख्सियतें बहुत। और माशाल्लाह पाकिस्तान की जो जमीन है वो बड़ी जरखेज जमीन है। इसने बड़े बड़े लीडर पैदा किए हैं, कायदे आजम जैसे। ठीक है, इसमें बहुत बड़े जो हैं वो शायर पैदा हुए हैं इस जमीन से। इस जमीन से बहुत बड़े साइंसदान पैदा हुए हैं। ये पाकिस्तान का खिता जो है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये जरखेज जमीन के बासी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि उनको मौका नहीं दिया जाता, नंबर एक। और हमारे माशरती रवैये जो हैं वो अदलो इंसाफ की तकवीयत नहीं चाहते, क्योंकि वो बजाते खुद जो है ना वो चोरियां कर रहे हैं, वो कम नाप तोल कर रहे हैं, वो यानी कि धोखेदही कर रहे हैं। मेजोरिटी जो नजर आती है जाहरी तौर पर हमारे माशरे में, उनको बेहतर होना बहुत जरूरी है। हुक्मरान भी वही होते हैं जैसी अवाम होती है। तो 4 साल का जो अजाब, पिछले 4 साल का जो अजाब अवाम ने देखा है, अगर इससे भी सबक नहीं लेना तो फिर क्या कोई फरिश्ते उतर के आपको बताएंगे कि भाई आप गलत जा रहे हो। ठीक है। इस टाइम जाहिर भाई आपकी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपकी आवाज में कि इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम सोच रही है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से मन्नो सलवा सोच रही है। जी तो मन्नो सलवा इस तरह नहीं मिलता। जी ठीक है। बिल्कुल सही और बात कही। मैंने आज दो दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि यार अपने आपके साथ भी वकील हजरात हैं, मेरे साथ भी काफी सारे हैं। ठीक है। और मैंने उनसे पूछा था कि क्या हमारे कानून में रिश्वत के बारे में मतलब कुछ है, जो रिश्वत लेने वाला या देने वाला है उसके बारे में क्या सजा है या नहीं है। अल्लाह पर यकीन करें, किसी बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब बात करते हैं तो कहते हैं जी कि रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। बिल्कुल मतलब ऐसे। हम ग्रुप में बैठते हैं, ठीक है, वैसे अगर किसी से बात हो तो कहते हैं जनाब के रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। मैंने मैंने यही कहा था कि यार पहले अपने आप से ये वादा करो
کہ نہ رشوت دینی ہے نہ رشوت لینی ہے. بالکل جب آپ اپنے آپ کو خود صحیح کرو گے تو پھر آگے دوسرا صحیح ہوگا. جب آپ خود خراب ہیں، جب آپ خود یہ کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، پھر دوسروں پر جو ہے نا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ ادارہ غلط ہے، یہ ادارہ غلط ہے. یہ بالکل ایسے صحیح. نہیں ہو سکتا. عوام اگر ٹھیک ہوگی، دیکھیں جب میں نے کتنی ویڈیو دیکھی ہیں، ریڈی والے سے جب فروٹ لیا جاتا ہے نا، اس نے پہلے ہی ایک بیگ میں رکھا ہوتا ہے فروٹ، جی جی مکس فروٹ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو اچھا ڈالتا ہے گاہک خود ڈالتا ہے، وہ رکھ لیتا ہے، دوسرا اسے پکڑا دیتا ہے. یار یہ اتنی نا انصافی اگر جس معاشرے میں ہو جائے، کیا خیال جی ہے کہ وہ معاشرہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. یہی اسی بات کی طرف میرا اشارہ تھا کہ ہمارے معاشرتی رویے، ہمارے جو مجموعی طور پر ہم جہاں پہ رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہم خود ناانصافی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے انصاف ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج بوئیں آپ نیم کا اور آپ کہیں کہ اس کو کھجور لگ جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی کوئی سائنس نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کڑوا بیج بو رہے ہیں، آج عمران نیازی جو فصل کاٹ رہا ہے وہ اس نے بوئی ہے. بالکل. اس نے اسی طرح میرا اشارہ ہے. جب یہ بات دیکھیں ہماری سیدھی سادھی ہے کہ آپ بجائے کام کرنے کے، آپ ذاتی انا کی تسکین کے لیے، آپ سیاست کو گندا کرنے کے لیے آپ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی عوام کو چور کہیں گے تو آپ بھی چور ہی ثابت ہوں گے. آپ ایک گدھوں کے ٹولے کا بادشاہ اگر شیر کہے کہ میں شیر ہوں یا میں ٹائیگر ہوں تو وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی گدھا ہی ہوتا ہے. اس لیے مجموعی طور پر اپنی جو سوچ ہے، یہ یوتھیا سوچ جو ہے نا، یوتھیا سوچ کہ ایک شخصی غلامی میں محصور ہیں یہ لوگ. نہ کوئی نظریہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کی بات ہے، نہ ان کے پاس کوئی موقف ہے، نہ ان کا کوئی ان کے پاس کوئی فزیکل دکھانے کے لیے چیز ہے. اور نام دیتے ہیں یہ اسلام کا، جی انہوں نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. جب آپ کہیں کہ جی کوئی ثبوت ہی دے دیں تو ان کے پاس سوائے یہیں کہ کچھ نہیں ہے. ان کے پاس پچھلے 4 سالہ حکومت اور 9 سالہ کے پی کے کی حکومت میں کیا کیا؟ کچھ نہیں ہے. بے شک. اگر کیا ہوتا تو حالات بہتر ہوتے. کرونا خالی پاکستان میں نہیں آیا، بنگلہ دیش میں بھی آیا، انڈیا میں بھی آیا. انہوں نے ترقی کی ہے. چائنا میں بھی آیا ہے، جس میں سب سے پہلے آیا ہے. اس کی جی ڈی پی 22% اپ گئی ہے کرونا کے باوجود. یہ ہوتی ہیں پالیسیز، یہ ہوتے ہیں ویژن، یہ ہوتے ہیں اپنی عوام کے حق کے لیے بات کرنا، اپنے ملکی وسائل کو بروئے کار لا کر مسائل حل کر کے عوام کو اچھی زندگی، اچھا کاروبار اور اچھے کاروبار کے مواقع دینا. جو آپ کو یہ 1 سال میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے بھائی؟ کیوں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ اعتماد. جو عمران خان کی حکومت میں اعتماد نام کی کوئی چیز نہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کیا اس نے. انٹرنیشنلی فورم کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے، امریکہ میں جا کے عوام کے سامنے بات کر رہا ہے میں ایسی اتار دوں گا. یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ کی تھنکنگ ہے کہ میں ایک قیدی کا اے سی اکھاڑ دوں گا. یہ آپ کا ویژن ہے. اور بات کرتے ہیں آپ 22 کروڑ عوام کی کہ میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا. ایسی سوچ رکھنے والا 1 انچ بھی آگے نہیں لے کے گیا پاکستان کو. آج رزلٹ آپ کے پاس ہے. اور بات جو ہے نا اپنا اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم لوگ. جی جی عمران خان نیازی نے جتنی کرپشن کی ہے ملک میں 4 سال کی حکومت میں، ٹھیک ہے، یقین مانے کہ عوام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا ہاتھ کیا ہے عوام کے ساتھ. ٹھیک ہے،
یہ ابھی کا سوچ رہے ہیں نا کہ 15 ماہ ہوئے ہیں جناب شہباز شریف نے یہ کر دیا وہ کر دیا. مجھے بتائیں ظہیر بھائی کہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح یہ افتتاح کر رہے ہیں، روڈوں کا افتتاح کر رہے ہیں، اسپتالوں کا افتتاح کر رہے ہیں، مطلب ہر جگہ جا کر عوام میں جناب لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں بچوں میں. اس کو بھی کبھی دیکھا ہے آپ نے 4 سال میں؟ میں اسی بات پہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ سب سے بڑی آپ سمجھیں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تب آپ 75 سال کا پورا ٹرن اوور نکال کے دیکھ لیں جب ترقی کو فل سٹاپ لگتا ہے. ترقی کو کب فل سٹاپ لگا ہے میں آپ کو مشرف کا دور بتا سکتا ہوں. ترقی کو لگا فل سٹاپ 9 سال مشرف کے دور میں ایک پاور پلانٹ بھی نہیں لگا. اس کی زیادتی کی وجہ سے عوام آ گئی. بالکل عوام کدھر آ گئی؟ عوام آ گئی بغیر بجلی کے، ہماری انڈسٹری بند ہو گئی، ہماری ہر چیز بند ہو گئی. اب یہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب سب سے بڑی زیادتی پاکستان کے ساتھ وہ بندہ آگے کرتا ہے جو فل سٹاپ لگاتا ہے. اب آپ یہی سوچ سے آپ مشرف کے دور کے بعد زرداری کا دور دیکھیں، پھر نواز شریف کا دور دیکھیں، پھر اس کے خلاف اٹھنے والی آواز یہ عمران خان کی، اور اس کا دور دیکھیں. ان دوروں میں آپ کو پاکستان کی ترقی کو لگتا فل سٹاپ نظر آئے گا، اور بظاہر نظر آئے گا کہ پاکستان کی ترقی کو روکا گیا ہے، اور سامنے ہاتھوں سے روکا گیا ہے، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ ترقیاتی منصوبے ہوں، چاہے کچرا اٹھانا ہو. یہ چھوٹی سی بات ہے، کچرا اٹھانا ہو. جس بندے بالکل کے پاس حکومت ہے اس کی سوچ کا یہ لیول ہے کہ وہ 22 کروڑ عوام کی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے ایک شخص کے اے سی نکالنے کی بات کر رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخصیت کے پاس کیا دکھانے کے لیے ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی کیا سوچ ہوگی؟ وہ ایک کنویں کے مینڈک سے الگ نہیں. اس کو 22 کروڑ عوام نہیں نظر آئی، 22 کروڑ عوام کے وسائل نہیں نظر آئے، مسائل نہیں نظر آئے. اس کو صرف نظر آئی پاکستان کی ترقی کو فل سٹاپ لگانا ہے. ایران میں جانا ہے تو کہنا ہے ہماری فوج یہ ہے، ہم غلط ہیں، ہم چور ہیں. امریکہ میں جانا ہے، کہنا ہے ہماری عوام چور ہے، ہم چور ہیں، اس لیے یہ ہے وہ ہے. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں، میں کوئی اپنے آپ سے نہیں کر رہا. اچھا، اب آ جائیں جی فل سٹاپ لگ گیا. اب یہ فل سٹاپ لگانے والے کون ہیں؟ یہ پاکستان کے مخالف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اس دورائے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں پٹرول کی قیمت کدھر چلی گئی. آپ اندازہ لگائیں. یہ عمران نیازی بظاہر باتیں یوتھی بول کہتے ہیں جی اس نے نموذ رسالت کا یو این میں قانون پاس کروایا. ایک ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس، بالکل ایک ایویڈنس نہیں ہے. اسلامو فوبیا کے اوپر جو ریزولوشن ادھر پاس ہوئی تھی، وہ ہماری جو اسلامی جو او آئی سی ہے اس نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ پیش کرو، اور وہ ریزولوشن پاکستان نے پیش نہیں کی تھی، او آئی سی نے پیش کی تھی. بالکل ایسے اور یہ آن ریکارڈ میں بول رہا ہوں. اچھا، اب یہ وہ یوتھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے جی یہ بھی کیا وہ بھی کیا. نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے کہا میں کروں گا، لیکن رزلٹ نہیں ہے. اب اس کے برعکس آپ نواز شریف کا یا شہباز شریف کا آپ ٹرن اوور دیکھیں، اس میں ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. عوام کو نظر آ رہا ہوتا ہے، روڈ بن رہے ہیں نظر آ رہا ہے، فلائی اوور بن رہا ہے نظر آ رہا ہے، تعلیم کے لیے وہ دے رہے ہیں، اسکالرشپ دے رہے ہیں نظر آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، لیپ ٹاپ مل رہے ہیں نظر آ رہا ہے. کوئی یوتھی ہے کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، یہ فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. تو آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے ظہیر بھائی.
میرا خیال ہے دیکھیں اب یہ جو معاملات ہے نا، جو مساق جمہوریت ہوا تھا نا، وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. اس کے خلاف اس کو لے کے آئے ہیں. جو لے کے آئے ہیں وہ محب وطن نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. جو اس کو لے کے آئے ہیں وہ محب وطن نہیں ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، نہ ان کی سوچ ہے، نہ ان کا نظریہ ہے جو اس کو لے کے آئے تھے. ایک بات. دوسری بات جو اچھا یہ ظہیر کر بھائی، گیا ہے. ظہیر بھائی، جی 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 بولیے. جی جی بولیں بولیں آپ، بولیں آپ. جو یہ کر گیا ہے نا پاکستان کے ساتھ، اس کی ریکوری کے لیے ہمیں دن رات محنت کر کے 5-6 سال لگیں گے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے پہ. ابھی پاکستان پیروں پہ نہیں ہے، گھٹنوں پہ ہے. یہ بات میری لکھ لیں. یہ جو گھٹنوں پہ ہے نا پاکستان، یہ اس کی وجہ جو ہے نا، یہ عمران نیازی ہے اور اس کے ساتھ ملے ہوئے وہ اسٹیبلمنٹ، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کے وہ لوگ ہیں جو حاضر یا غیر حاضر ہیں. ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بنگلہ دیش جیسا ملک کدھر چلا گیا اور ہم کدھر کھڑے ہیں. ہماری انڈسٹری اٹھ کے ادھر چلی گئی ہے ان کے پاس. یا کسی مارکیٹ میں چلے جائیں اوورسیز میں، آپ کو میڈ ان بنگلہ دیش نظر آئے گا، پاکستان کی چند آئٹمیں نظر آئیں گی. اس کی وجہ بالکل ہے. اور یہ 4 سال کا جو اس نے کیا ہے، جو 4 سال کا کیا ہے، دیکھیں آپ پوری دنیا میں سارے ملک اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی بھی ملکی مفادات کے خلاف کام کرنے والی پارٹی نہیں ہوتی. اور یہ واحد پارٹی ہے جس نے ہر وہ کام جو ملکی مفاد کا تھا اس کو اس نے کرپشن کے نام سے گندا کیا ہے اور اس کے کرنے والوں کو جیل میں ڈالا ہے اپنے دور میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی وجہ سے نہ کوئی کام کرنے کے لیے راضی تھا. کیوں؟ شیخ رشید کا ان کارڈ بیان ہے، بھائی ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں تو ہمارا احتساب کیسے کرو گے؟ کیسے کرو؟ لیکن یہاں پہ عوام کو سمجھنے کی بات ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ آپ کو ایک دن میں 10 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے. اور ان کی حکومت کے 4 سال میں ہم کتنا پیچھے گئے ہیں آج آپ کو مہنگائی کی صورت میں نظر آ رہا ہے. آج آپ کو عوام کو مہنگائی کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے بچے نہیں پڑھا سکتے. یہ کس کا نقصان ہوا؟ آپ پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتے. پاکستان میں پڑھے لکھے سارے لوگ باہر بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے؟ اسی کی وجہ سے بھاگ گئے. وہ الزام لگاتے ہیں نون لیگ پہ، جی وہ زرداری چور ہے، وہ نون لیگ چور ہے. بھائی ثابت تو کرو نا، بالکل. ثابت کرو. اچھا ظہیر بھائی، یہ کہہ رہے ہیں اپنا کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں ہمیں. قاسم علی شاہ صاحب بھی آئے ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے. چودھری حنیف صاحب بھی آئے ہیں، بہت شکریہ. کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں ظہیر بھائی کہ پیٹرول سستا نہیں ہوا، چینی سستی نہیں ہوئی، یہ سستا نہیں ہوا، بجلی مہنگی کر دی چاچو نے. اس پر اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر دیکھیں، جب ظاہری طور پر کوئی بھی حکومت ہوتی ہے نا، اس کا یہ حتی امکان کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کو کسی طریقے سے ریلیف دے، خاص طور پر اس وقت میں جب الیکشن سر کے اوپر ہو. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو وہ ضرور دیتے. ان کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عمران نیازی کے کیے ہوئے معاہدے، آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، اور جو 4 سالہ فل سٹاپ لگا اس کی وجہ سے پاکستانی اکانومی میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ عوام کو کسی بھی لحاظ سے ریلیف دے. اور ریلیف دینا اس لیے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ ڈالر کا ریٹ اس لیے اوپر چلا گیا کہ ہمارے پاس اوورسیز سے آنے والی جو ترسیلات اور ہماری برآمدات دونوں میں اس کے 4 سالہ دور حکومت میں، آپ پاکستان سٹیٹسٹک کی ویب سائٹ اٹھا کے دیکھ لیں شماریات کی، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ فل سٹاپ کے ساتھ یہ کتنا نیگیٹو لے کے گیا ہے. اچھا خاصا پاور، آپ دیکھیں اکانومی کہاں تھی، پاور سیکٹر کدھر تھا، بجلی کی ترسیلات بالکل صحیح تھی. مس مینجمنٹ ایک اور چیز ہے اور کوئی چیز نہ ہونا ایک اور چیز ہے. آپ کے پاس 1000 چاہے سیڑھیاں ہو اور آپ ان پہ چڑھنا ہی نہ چاہیں تو آپ پار کیسے جائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے. بالکل یہ
ये इमरान नियाजी की हुकूमत 4 साल हुकूमत में मिस मैनेजमेंट और चीजों को जैसे एलपीजी का मुआहदे हो जाए, पेट्रोल के मुआहदे हो जाए, वट एवर जो मर्जी, उसमें अगर मिस मैनेजमेंट नहीं है तो आप साबित कर दें। मैं कहूंगा इमरान खान से बड़ा लीडर ही कोई नहीं है। टोटल नुकसानात, एक आप दुकान डालते हैं मिसाल के तौर पे, आपको नुकसान होता है, आप दुकान पे बैठने वाले और उसके उसके उसको कहेंगे ना कि यार मैंने तो तुम्हें 1 लाख का सौदा डाल के दिया है और अब तो कुछ भी नहीं है, तू खा गया, किधर गया है? हिसाब तो मांगना बनता है ना, तो हिसाब उसके जाने के बाद ही देंगे। अब वो गया 1 साल हो गया है, हिसाब वो दे नहीं रहा। इसकी मिसमैनेजमेंट की सजाए मौत बनती है मेरे हिसाब से। क्यों? इसकी वजह से जो गुर्बत आई, उसकी वजह से पता नहीं कितने पाकिस्तानी औरतें बच्चे खुदकुशी कर गए, कितने जिस्म फरोश बन गए, कितनों ने चोरी चकारी शुरू कर दी। ओवरऑल हमारे माशरे में एक ऐसा बिगाड़ पैदा हुआ है जिसको संभालते संभालते दिन लगेंगे। अखलाकी गिरावट इतनी आ गई है और कि उसको उठाने में भी दिन लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। चौधरी अख्तर साहब, आपका वेलकम जनाब। अच्छा जहीर भाई, एक तो ये चले इसकी गिरफ्तारी हो गई, इस पर अवाम का बहुत शोर था कि जनाब क्यों नहीं गिरफ्तार करते, आखिर क्या वजह थी कि इसको गिरफ्तार इतना टाइम इसको दिया गया। देखें 15 माह हो चुके हैं पीडीएम की हुकूमत को, और अवाम ये भी कहती है जनाब के मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वजीर आजम जारी बात है मुस्लिम लीग नून से है, ठीक है जी, और मुस्लिम लीग नून ने ये किया। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं यार, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, हालांकि उनको ये कहना नहीं बनता कि क्योंकि वजीर खारजा उनका, उनके पास भी सारी वजारतें उनके पास हैं, पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले साइड पर बैठे हुए हैं। नहीं, मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ ना। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने 22 करोड़ अवाम और उसके मसाइल हैं। ये एक जर खरीद गुलाम टाइप, इमरानडू टाइप यूथिया सोच रखने वाला लीडर कोई अहम चीज नहीं है। और ये मरे हुए को जरूरी नहीं है कि नून लीग धक्का दे और इसका सेहरा अपने सर पे बांध ले, इसको जेल में भी भेजना मेरे ख्याल से सिर्फ कानून की पासदारी होगी। लेकिन मेरा एक सियासी सोच के हिसाब से ये मरा हुआ जिंदा हाथी वो वाली मिसाल है इसकी। ये किसी काम का नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये अवाम भी जान चुकी है। ये चंद मुट्ठी भर लोग इसके साथ हैं और आपने देख लिया है कि कोई बाहर नहीं निकला। उसकी वजह है कि ये चोर है और ये साबित शुदा है। एक बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सामने ये कोई अहम चीज नहीं है। अहम चीज 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तानी माइशत थी जो बिल्कुल दिवालिये की हालत में एंड पे थी। अब उसको बेहतर करें कि इसका रोना रोए, इसको रोते रहेंगे और ना ही हमें इसकी कोई जरूरत है और ना ही ये इसकी कोई हैसियत है। ये एक मोहरा था जिन्होंने इस्तेमाल किया, हमें उनको देखना है और उन्होंने क्यों किया उनका इलाज करना है। ये बिल्कुल कोई चीज नहीं है, ना ये वोटों से आया था, ना ही ये कोई अहम चीज है, ना इसने कोई ऐसा काम किया है कि हम इसको अहमियत दें। बहसीयत एक पाकिस्तानी मेरी नजर में इमरान खान की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ना ये वोटों से आया था और ना ही इसकी हुकूमत ने कोई ऐसा कारनामा किया है कि हम कहें कि ये बहुत अच्छा इंसान है। बस हैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए अहम है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम अपने रोजगार पर आए, अपनी माशी तरक्की में अपना हिस्सा डाले, वो चाहे ओवरसीज है चाहे पाकिस्तानी है। उसके लिए ये सबसे अहम है कि पाकिस्तान की मैशियत का पहिया चलना चाहिए। और पहिया चलने के लिए हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें इसे लटका के ही पहिया चलाना है। हम अखलाकी तौर पर इतने मजबूत हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस से, अपने कामों से अवाम को बता सकते हैं कि ये हमने काम किए हैं, ये हमने पहले भी मुल्क संवारा था, अब भी मुल्क संवार के दे रहे हैं। बेशक। हाँ, जहीर भाई, दूसरी बात यह है कि अवाम के लिए
جو اس وقت دیکھیں میں بھی پاکستانی ہوں، پاکستان جاتا رہتا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے، اور کچھ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے کی وجہ سے کافی سارے حالات اور واقعات جو ہیں وہ میرے علم میں ہیں کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کے پاس روزگار ہے اور چاہے نہیں ہے، سب کے سب لوگ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب لوگ باہر، کسی طرح باہر آ جائیں۔ آپ بھی الحمدللہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی باہر بیٹھا ہوا ہوں، کیا یہاں پر ہم لوگ محنت نہیں کرتے؟ کیا بالکل ہم لوگ یہاں پر اگر کوئی بزنس کر رہا ہے یا کوئی کاروبار کر رہا ہے، کیا وہ محنت نہیں کرتا؟ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو کیا وہ محنت نہیں کرتا؟ یقین جانے آپ پاکستان میں رہ کر تین تین وقت کی روٹی تو کھا لیتے ہیں نا، ہمیں وہ بھی نصیب نہیں ہوتی، ہوں، کبھی کبھی وہ بھی صحیح، نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو آپ کو پاکستان میں ہی محنت کرنی چاہیے، نہ کہ آپ پیسہ انویسٹ کریں، اپنے بزنس میں انویسٹ کریں، کسی اور جگہ میں انویسٹ کر لیں، لیکن کوشش کریں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں۔ دیکھیں بچے چھوڑ کے آتے ہیں، یقین کریں میں بھی آیا ہوں، میں بھی باہر آیا ہوں، ٹھیک ہے، 10 سال کے بعد میرے پیپر بنے، 10 سال کے بعد، ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان پیچھے کیوں ہے؟ اسی لیے پیچھے ہے کہ ہم لوگ جناب پیسہ ہے ہمارے پاس، پیسہ ہے ہمارے پاس، جائیداد بیچ دیتے ہیں، مکان بیچ دیتے ہیں، کیا جی باہر جانا ہے؟ دیکھیں جو باہر آئے تھے کیا حشر ہوا ہے، یہ لیبیا سے جو جا رہے تھے اٹلی، نہ پیسہ ملا نہ ہی جناب بچے ملے۔ ہاں لیگل طریقے سے آئیں، بے شک آئیں، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ لیگل طریقے سے آئے، لیکن ہوں، بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، تو وہ وہاں پر انویسٹ کرے، پیسہ بزنس کرے، کوئی زرعی کام کر لے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو۔ اس اس نے عمران خان نے آتے ہی آپ کو پتا ہے کہ سی پیک بند کر دیا تھا، الحمدللہ سی پیک دوبارہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے، دوسرے ہوں، فیز میں پہنچ چکا ہے، اور پی آئی اے جو کم از کم جو ہے نا اپنا نقصان دے رہا تھا اس وقت، زرداری کے دور میں بہت زیادہ نقصان دے رہا تھا، لیکن جب میاں صاحب کی حکومت آئی اور پی آئی اے نے فائدہ دینا شروع کر دیا تھا، اور جب اس کی حکومت آئی اس غلام سرور نے، چوتیے نے، یقین کریں گے مجھے میری زبان جو ہے نا بہت، اس پر بہت غصہ ہے، اس نے ایک بیان دیا اور پورا پی آئی اے بٹھا دیا، اس نے جی، اس کے ایک بیان کی وجہ سے پورا پی آئی اے بیٹھ گیا۔ آج پھر میری ایک دو بندوں سے بات ہوئی، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ اکتوبر تک پی آئی اے جو ہے نا وہ یورپ کی فلائٹیں لے رہا ہے۔ ہوں، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ 14 اگست کو جو گوادر ایئرپورٹ ہے، گوادر ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹ کا جو سسٹم ہے وہ شروع ہو رہا ہے، دبئی میں پہلی فلائٹ آ رہی ہے گوادر سے، تو یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو آپ کا سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں، لیکن انسان جو ہے پاکستانی عوام کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، تب ہی جا کر پاکستان کی بھی عزت ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بالکل۔ بارے میں؟ میں تو سمپل اور سیدھی بات کروں گا، عوام کو اپنے سوچ بدل کر، اور حکومت جو بھی اب بننے جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے ووٹنگ میں اگر مردم شماری ہوتی ہے تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ مردم شماری اس لیے بہتر ہوگی کہ اس بار الیکشن جو ہے نا عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات۔ بالکل جب مطابق ہوگا تو جو رزلٹ آئے گا وہ سب کو قبول بھی ہوگا، اور جو آئیں گے ان کو بھی پتا ہوگا ہم نے کام کرنا ہے تو نیکسٹ ٹائم آ سکتے ہیں، سمپل۔ جب یہ رویہ حکومتی لیول سے سٹارٹ ہوگا اور عوام بھی بغیر کی
صرف کام کے اوپر ووٹ دے گی تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اچھا، جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ اب سی پیک اور یہ ساری چیزیں جو ہیں گوادر بھی رننگ میں آ گیا، ہر چیز رننگ میں آ گئی۔ دیکھیں، نقصان تبھی ہوا جب 2018 کے بعد ہماری ترقی کو فل سٹاپ لگا دیا، کیونکہ ایک نااہلوں کا ٹولہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال کے بیٹھ گیا تھا۔ اب ان کا نااہلی کا نقصان جو ہے وہ 22 کروڑ عوام آج برداشت کر رہی ہیں ان کے جانے کے بعد۔ ظاہری بات ہے، آپ 4 سال جب کچھ کریں گے نہیں اور آپ بکواس یاد کر کے صرف یہ کہیں گے کہ بکواس کرنے سے ملک چل جاتا ہے، تو بکواس کرنے سے ملک چلتا ہوتا تو دنیا کے دوسرے ملک بھی چل رہے ہوتے۔ لیکن پاکستان ایشیا میں سب سے پیچھے چلا گیا، اکانومی بربادی پر آ گئی۔ وہ ان کے 4 سالہ حکومت اور نااہلی کا نتیجہ تھا۔ اس میں بجائے یہ کہ وہ یہ کر گیا، وہ یہ کر گیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ بہترین پاکستان، چلتا ہوا پاکستان اس کے ہاتھ میں گیا تھا، اور اچھی خاصی جی ڈی پی اور اچھے خاصے زر مبادلہ کے ذخائر اس کے پاس تھے۔ بالکل جی، اچھا، عوامی رویہ، اب عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے 4 سال میں اور 9 سال میں کے پی کے میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آیا، اور تبدیلی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ صرف بولیں اور لوگ کہیں کہ 300 ڈیم اس نے بنا دیے ہیں اور فزیکلی ایک چیز بھی نہ ہو۔ ایسی ترقی سے کبھی بھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا، وہ ایسے ہی جائے گا، وہ ایسے ہی حالات میں دستا چلا جائے گا جیسے حالات میں آج ہے۔ اب ہوش کے ناخن لیں اور کسی کے بول بچن میں نہ جائیں، کام پہ کام کیا ہے تو بھائی لے لے ووٹ۔ اگر عمران خان نے کام کیا ہے تو بھائی لے کے آؤ اس کو۔ اگر بالکل اس نے کام نہیں کیا اور وہ جی آج آ کے کہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تو اس کو بولو کہ تم سے بڑا چوتیا کچھ نہیں، کیونکہ عوام نے اگر 1% ہم سوچ بھی لیں کہ عوام نے اس کو آگے بٹھایا تھا، تو کیسا چوتیا انسان ہے کہ تو بیٹھنے کے بعد عوام کی امنگوں کے مطابق کام ہی نہیں کیا تم نے۔ تم بلیک میل ہوتے رہے ہو، اور کن وجوہات پہ بلیک میل ہوتے رہے ہو؟ جی آج الزام لگا رہے ہو جی وہ فلاں سیکٹری تھا، وہ بیچ گیا، فلاں سیکٹری تھا، تم اندھے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک نااہل انسان تھا، اور اس نے پاکستان کا وقت برباد کیا، پاکستان کی ترقی کو فل سٹاپ لگا دیا۔ اس کی اب پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ جو بندہ، ہمیشہ یاد رکھے، جو بندہ آج کے پاکستان میں سیاست دان کو گالی دے کر سیاست کرے گا نا، اس سے بڑا رونگ نمبر کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چھوٹی لائن دکھا کے خود کو بڑا ثابت کریں۔ آپ کے پاس صرف اتنا ہے، پاکستان میں صرف یہ چاہیے کہ آپ اپنی پرفارمنس دکھاؤ، آپ اپنا کام دکھاؤ، آپ اپنی قانون سازی دکھاؤ، آپ اپنے وہ عمل دکھاؤ کہ جس سے عوام کی زندگی آسان ہوئی ہے، عوام آپ کو ووٹ دے گی۔ That's it۔ اور بالکل اگر آپ یہ کر کے چلے جاؤ کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی کر کے، اور آپ کہو جی ان کی وجہ سے ہے، ایسے نہ یوتھیا 22 کروڑ عوام ہے، نہ چوتیا کوئی پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی اس بات کو مانے کہ آپ نے 4 سال میں بڑی ترقی کے پہاڑ گرا دیے تھے جو 1 سال میں یہ حالات ہو گئے۔ اچھا ظہیر بھائی، بات بس فائنلی کرنی ہے کہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کے دیکھیں بارے میں، اور کیا آپ کی کیا دیکھیں سوچ ہے اس بارے میں؟ سمپل اور صاف عوام کو اپنے ذہن میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ والا پتا کٹ چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موڈ نہیں ہے کسی کا بھی ساتھ دینے کا۔ یہ والے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ 100% وہی ہوں گے، اور بغیر کسی سیاسی انجینئرنگ کے اور بغیر کسی کو جیب بنائیں، بغیر کسی کو بلے کا نشان دے کے آگے کرنے کے، یہ الیکشن ہوں گے عوامی امنگوں کے مطابق۔
اور اسٹیبلشمنٹ یہ سیکھ چکی ہے کہ ترقی کریں گے تو آدھی روٹی ہم بھی کھا سکتے ہیں، آدھی یہ بھی کھا سکتے ہیں. اگر ترقی نہیں کریں گے تو ہماری ایک روٹی بھی نہیں رہنی. پاکستان رہے گا تو سیاست بھی ہوگی، فوج بھی ہوگی، عوام بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. اگر پاکستان ہی معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، اخلاقی طور پر گراوٹ میں گر کر تباہ ہو جائے گا تو نہ کسی نے، نہ پھر کوئی فوجی رہے گا، نہ کوئی عوام رہے گی، نہ کوئی سیاستدان رہے گا. تو مل کر کام کرنے کا وقت ہے. مل بیٹھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، چاہے کوئی ایک جیتے چاہے کوئی بھی جیتے. صرف ایک منشور ہونا چاہیے، پاکستان کو کس طرح ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنا ہے اور دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں. یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کر کشمیر پر پورا سودا کر کے گیا ہے. اب اس کو فکس کیسے کرنا ہے، یہ آنے والی گورنمنٹ جو اب آئے گی اس کے اوپر سب سے بڑا چیلنج معاشی ہوگا، اور اس کے بعد اخلاقی ہوگا، ملک کا اخلاقی اقتدار واپس لانا. یہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اخلاقی طور پہ آپ جب گر جاتے ہو نا تو معاشی طور پہ آپ جتنے مرضی مضبوط ہو، لیکن اخلاقیات میں آپ فنش ہو گئے تو وہ معاشی چیز بھی کسی چیز کی نہیں کہ عوام ہی آپ یعنی کہ بغیرت ہو گئی. آپ سمجھے بات؟ تو اس لیے ظہیر بھائی ایک اور بات ہے کہ عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا عوام کو اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے؟ کیونکہ جب بھی الیکشن ہوئے، آپ کو بھی اس بارے میں پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے ہماری پرسنٹیج کتنی رہی؟ 40%، 35%، مطلب 50 سے اوپر بھی نہیں گئی. تو کیا میرا آپ کہتے ہیں، نہیں میرا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام کو بڑھ چڑھ کر اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور کم از کم 70 سے پلس ہونی چاہیے اس دفعہ، تاکہ جو حکمران بنے، کوئی بھی پارٹی بنے، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عوام کی ووٹوں سے آئے اور عوام کی خدمت کے منشور سے آئے. جی بالکل. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں جیسے مردم شماری ہوتی ہے، ہر ایک چیز سٹریم لائن میں بالکل پراپر آ جاتی ہے، تو عوام کو 99% یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ ووٹنگ کرے، تاکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دھاندلی کرتا ہے تو دھاندلی کا موقع اسی وقت ملتا ہے جب آپ کا آؤٹ پٹ کم ہوتا ہے عوامی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ جو اس کا کیا ہوا نمائندہ وہی آگے جا کے اس کے لیے قانون سازی کرے، تو اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ عوام نکلے اور ووٹ ڈالے. اور جب وہ ووٹ ڈالے گی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نمائندہ اس کا ووٹ لے کے آیا اس کا حق نہیں دے گا. عوام پوچھ سکتی ہے پھر اس کو. عوام اس کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ مجھے عوام نے پکڑ لینا ہے کیونکہ میں تو ووٹ لے کے آیا ہوں، اور عوام کو بھی پتا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ووٹ دیا، اس سے ہم نے کام کروانا ہے. بالکل اور یہ موقع اسی ٹائم ہوگا جب آپ 75-80% تک ووٹنگ جینون ووٹنگ ہوگی. اس کے بعد ہی یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان طاقتوں کو موقع ہی نہیں دینا. آپ گھر پہ بیٹھیں گے، آپ ووٹنگ نہیں کریں گے، آپ اپنا حق استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا حق چوری ہوگا جیسے پہلے ہوتا آیا ہے. آپ کا جب حق چوری ہوگا تو آپ یہ انگلی اٹھانے کے قابل نہیں رہتے کہ بھائی یہ تو پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہو. جیسے 4 سال عمران خان کر گیا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. جو پوچھ رہے ہیں اس کو کہہ رہے تم پوچھ کیوں رہے ہو. تو یہ عوام کو فل فور، چاہے وہ بھوکھی مر رہی ہے، چاہے اس کی دیہڑی ٹوٹ رہی ہے، وہ ایک دن نکال کے یہ کام کر لے. اب جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نام کی جو چیز ہے وہ کہتی ہے کہ سیاست دانوں نے پاکستان بنایا تھا، سیاست دان ہی پاکستان آگے لے کے جائیں گے.
انڈیا میں سیاستدان ہی اس کو چلا رہے ہیں. دیکھیں وہ کدھر لے کے چلے گئے. بنگلہ دیش میں بھی سیاستدان ہی چلا رہے ہیں. سیاست کا ایک نیچر ہے, ایک کام کرنے کا ایک طریقہ ہے, ایک اس کی ایک نیچر ہے, جیسے اس نے کام کرنا ہے. اگر اس کے مطابق اس کو چلنے دیا جائے تو بے شک عوام ہی جیتتی ہے ہمیشہ. لیکن ہمارا ادھر کیا ہے کہ قانون سے لے کر اسٹیبلشمنٹ سے لے کر جو ہمارے ٹیکسوں سے پیسوں سے لاکھوں روپے کی تنخواہ لیتے ہیں وہ عوام کا کام کر کے راضی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عوام کا ووٹنگ کا وقت آتا ہے, جب اپنی پاور کا وقت آتا ہے, وہاں یہاں وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہے, یہاں وہ کہیں دہی پلے کھا رہی ہوتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ کسی تھڑے تباہے پہ بیٹھ کے گپے ہانک رہے ہوتے ہیں اور ووٹنگ کرنے نہیں جا رہے ہوتے. تو میری یہی عوام سے گزارش ہوگی اور یہی پیغام جانا چاہیے تھرو آؤٹ پاکستان میں کہ ایک دن نکال کے 70-80% تک کوشش کریں کہ ووٹنگ کریں. پھر جو حکومت آئے گی وہ دیکھ لے گی کہ اس نے پاکستان کو کیسے لے کے چلنا. اچھا ظہیر بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں چودھری احمد علی صاحب اور حافظ محمد اشرف صاحب. ویلکم حافظ محمد اشرف صاحب آپ اور کسی چودھری احمد علی کو صاحب. بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. اب 4-5 بندے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, کسی کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر ایڈ ہونا چاہتے ہیں. اگر کسی جی جی کوئی اور بالکل آنا اگر چاہتا کوئی ہے تو میں اجازت چاہوں گا پھر. نہیں نہیں بالکل اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ضرور جناب اپنا کمنٹس کرے, انشاءاللہ میں لے لوں گا اسے. اور دوسری بات ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں ظہیر بھائی, یہاں پر بھی الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے, اور یہاں پر دیکھیں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں نا تو ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کی عوام کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ لے کے جا سکیں یہاں سے ٹھیک ہے. یہاں پر بھی الیکشن ہوتے ہیں, کبھی چھٹی نہیں ہوئی ان ملکوں میں, کبھی چھٹی نہیں ہوئی ٹھیک ہے. صبح یہ 6 بجے شروع کرتے ہیں ووٹنگ, صبح 6 بجے شروع کرتے ہیں, رات 10 بجے تک ان کی ووٹنگ رہتی ہے ٹھیک ہے. لوگ کام بھی کرتے ہیں, 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں, جاب کر کے یہ واپس آتے ہیں اپنی ووٹ ڈالتے ہیں. جی تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ چھٹی نہ دی جائے؟ لیکن ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کراچی سے اسلام آباد آتے ہیں, اسلام آباد سے جناب دوسرے لاہور میں ان کا گھر ہے, بھائی گھر لاہور میں ہے, کام وہ اسلام آباد میں کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے مشکلات ہمارے ملک میں مشکلات ہوتی ہیں. حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں بھی بیچتے ہیں, دیکھیں پھر بھی جناب علی ہماری عوام گھر نہیں, سے باہر نہیں نکلتی. میرے خیال سے آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن اب جدت کے ساتھ ہی مردم شماری ہونی چاہیے. اور جدت میں مردم شماری کریں گے, اس کی قانون سازی کے ساتھ کریں گے, اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس کے مطابق اگر کوئی کہیں بھی ہوگا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے گا ٹھیک ہے. اور ایسی قانون سازی اشد ضروری ہے الیکشن سے پہلے کہ عوام زیادہ سے زیادہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے اور اس کا کارآمد ووٹ ہو, ریجیکٹ بھی نہ ہو. تو اس کے لیے یہ مردم شماری جو ہونے جا رہی ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. یہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق, اور تقسیم اگر کسی صوبے میں زیادہ آبادی ہو گئی ہے تو اس کی سیٹوں کو بڑھانا, اس کے بجٹ کو بڑھانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے. اگر بلوچستان میں زیادہ پیسے لگنے چاہیے تو لگنے چاہیے, اگر ترقی زیادہ ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے. وہ کوئی کالا شاہ میں کہنے کا مطلب ہے وہ کاف نہیں ہے, وہ بھی پاکستان ہے. اگر ادھر کی عوام ترقی کر کے کوئی جنریٹ کرے گی, زر مبادلہ کمائیں گے تو وہ پاکستان کے لیے کمایا جائے گا. تو ایسی سوچ کو رد کر دینا چاہیے کہ جی وہ ہم کسی کو پیچھے, بحثیت ہے کہ پاکستانی ہر ایک کو گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان کی آخری حدوں تک ووٹ کرنے کا حق اور اس کا ووٹ رجسٹریشن ہونا چاہیے. اور یہ الیکشن سے پہلے پورے طریقے سے بالکل صحیح قانون سازی کے ساتھ الیکشن کریں. انشاءاللہ یہ الیکشن اچھے الیکشن بھی ہوگے تو پاکستان ترقی کی راہ میں گامزن ہو جائے گا. بالکل. اچھا کوئی اور دوست ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو بالکل آ سکتا ہے, وہ کمنٹ کر سکتا ہے کہ
کال کا کمنٹس کر دے تو میں اسے لے لوں گا. تو انشاءاللہ ظہیر بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، قیمتی وقت دیا آپ نے. ہمارے بھائی ظہیر بھائی جو ہیں وہ سعودیہ سے ہیں، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے، لیکن بس کچھ سیاسی حالات اور کچھ اپنے جو معاشرتی حالات ہیں، کچھ اپنے کاروبار کی وجہ سے بس کچھ تھوڑا سا ہم لوگ دور ہوئے ہیں، لیکن جب دل نزدیک ہوں تو دور دور کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جی جی تو غلام نبی سے صاحب بالکل. ہمارے جناب سلیم بٹ صاحب کو ہم بہت مس کرتے ہیں. جی جی وہ بھی پاکستان گئے ہوئے ہیں آج کل، سلیم بٹ صاحب. وہ باقی سارے دوست ادھر سبھی مسلم لیگ نون کے پورے گروپس ہیں، اس میں شیئر کیا ہے. انشاءاللہ میں بھی اس لیے لائیو نہیں کرتا کیونکہ 3-4 بندے بیٹھے ہوں، اکیلا بولنے میں اور چیز ہے، جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو سوال و جواب ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. بالکل ہم آپ بھی ہم بھی سب مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں. وہ چٹھا صاحب بھی ہیں، وہ بھی کبھی کبھی گزارش کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، لائیو میں بھی بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ. پھر پاکستان کی جو قیادت ہے ان سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کو بہتر طریقے سے آگے لے جانے کے لیے عوام کی ذہن سازی کی جائے، کیونکہ ہماری عوام کو تربیت کی بہت ضرورت ہے. یہی ہم اپنی عوام سے کہتے ہیں کہ ناپ تول میں پورا کرو اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو، توکل کرو اللہ پہ. یہ نہ توکل کرو کہ ناپ تول میں اور دھوکے دہی سے آپ پیسے کما کے پھر آپ توکل اللہ پہ نہیں کر رہے، آپ پیسے پہ کرے. اور جب آپ توکل پیسے پہ کرو گے تو پھر آپ کے اوپر حکمران بھی عمران نیازی جیسے ہی آئیں گے، جو کردار اخلاق ہر طرح سے گرے ہوئے ثابت ہوں گے. تو بالکل. انہی ورڈ کے ساتھ مجھے اجازت جی دیں سر. چلیں ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ یامین عباسی صاحب بھی آئے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ ہے. رہے ہیں کہ بس آپ جو ہے نا 1 منٹ صبر کر جائیں، ان کو آنے دیں، چلیں ان سے بھی بات ہو جائے گی. ہاں تو جی ہاں جی 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 اگر وہ ساتھ آتے ہیں تو چاہے میاں طاہر صاحب بھی ہیں اور دوست بھی آتے ہیں، جو بھی آنا چاہے وہ ان کو جوائن کریں. جی جی بالکل، یہ ہمارے یمین یامین عباسی عباسی صاحب صاحب سندھ یامین سے. عباسی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام، میں بہت ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جناب، ٹھیک ٹھاک. آپ مصطفیٰ سنائیں بھائی آپ کیسے ہیں؟ ظہیر بھائی. جی جی نہیں بھائی سوری، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. میں گفتگو آپ کی ماشاءاللہ سن رہا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے لائن پہ لیا. جی جی سر جی جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ظہیر بھائی نے جو یہ بات کی ہے کہ ہمارے کردار کو سنوارنے کی اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے قول اور فعل کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے پورے ملک میں اسی بات کا بڑا المیہ ہے کہ ہماری کردار سازی نہیں ہوئی، ہم نے اپنے جی اخلاق کو نہیں سنوارا. کاش ہماری کردار سازی ہوئی ہوتی تو آج یہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے یہ عمران نیازی پراڈیے کے پیچھے نہ ہوتا. تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے اور آئندہ بھی رہے گی اس بات کی ضرورت کہ ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں خاص طور پہ جو طالب علم ہیں وہ کسی لیول کے بھی ہوں، ان کی کردار سازی کی جائے. آپ کے زمانے میں اور میرے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب ہمارا جو وہ دور تھا جب ہم اسکولوں میں جایا کرتے تھے اور ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اور وہ تختیاں پوچھ کے پڑھا کرتے تھے ہم، تو اس زمانے میں ہم اپنے استادوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بزرگوں کے دوستوں کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے. اور اسی کی خیر و برکت سے آج میں اور آپ پھر ایک بار اسی چیز کو سامنے رکھ کے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اخلاقی اور کردار کے اچھے ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ تو میں نے زہید صاحب کے جو میں نے بات سنی میں نے اس پہ بات کر دی. دوسرا میں نے اب یہ بات کرنی تھی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ذرا 2 منٹ لے لوں آپ کے. جی 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 آپ بات کریں. جی 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 پچھلے تقریباً کئی سالوں سے، اگر میں یہ یوں کہوں کہ تقریباً پوری ایک دہائی سے ہم سوشل میڈیا پہ
الحمدللہ اپنی پارٹی کو ڈیپینڈ کرتے رہے ہیں، اور لیکن کبھی بھی ہم نے اپنی جماعت کے غلط کاموں پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا. اور اپنے دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری جماعت ہو یا کسی کی بھی جماعت ہو، یہ انسانوں پر مشتمل ہے، ملائکوں اور فرشتوں پہ یا جنوں پہ نہیں ہے. تو بے ان شک. میں غلطی بھی ہوتی ہیں اور ان میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ہماری قیادت میں اگر کہیں کو خامی اور غلطی ہوئی ہے تو میں نے اور میرے آپ جیسے تمام دوستوں نے برملا اس پہ کرٹیسائز بھی کیا ہے، لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہوا. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آنے والے 2 دن کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اپنا جو ٹرن اوور ہے جو انہیں ملا وہ پورا کر کے چلے جائیں گے. لیکن ایک بات، میرا تعلق چونکہ سندھ سے آپ کے علم میں ہوگا، سکر سے میرا تعلق ہے، تو اس وقت بد امنی اور رہزنی، بے روزگاری، مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جس کی کوئی ماضی میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو 3 سال 7 مہینے کا جو وقت گزرا ہے جناب لاڈلے کا، اس میں کوئی بھلا کام نہیں ہوا، اس میں کوئی خیر کا کام نہیں ہوا، اس میں ملک کی سطح کا کوئی ایک ایسا کام بھی نہیں ہوا جس سے کہ عوام الناس کو فائدہ پہنچتا ہو. بلکہ وہی بات ہے، ابھی آپ کا پروگرام شروع ہونے سے دیکھنے سے پہلے میں وہ خان صاحب کا واشنگٹن کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ میاں صاحب کہتے ہیں مجھے گھر کا کھانا چاہیے اور مجھے جا لینے دو، سب سے پہلے میں جا کے جناب اے سی اتاروں گا اور ٹی وی اتار دوں گا. تو یہ ستائی باتیں ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کس جگہ پہ ہے. آج وہ خود اس مقام پہ پہنچ گیا جس جگہ پہ وہ لوگوں کو دیکھ کے ان کا تمسخر اڑایا کرتا تھا. اور میں اپنے قائد اور اپنے قائدین کی میں عظمت کو، ان کی مدبرانہ سوچ کو میں سلام کرتا ہوں کہ آج تیسرا دن ہے، جمعے کے دن گرفتار ہوا تھا عمران نیازی. میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ایک لائن کا بھی کوئی ایک بیان نہیں آیا جس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہو، یا اس پہ کوئی بغلیں بجائی ہو، یا اس پہ کوئی خوشی کا اظہار کیا ہو. یا محترمہ کلثوم نواز نے کل قصور میں غالباً ایک جلسہ تھا جہاں وہ جا کے محترم بہت کچھ کہہ سکتی تھی، بہت زیادہ عمران خان کا توا لگا سکتی تھی، لیکن وہ کل جلسے میں ہی نہیں گئی. یہ ہوتی ہے وہ جیسے کہ میرے بھائی ظہیر نے کہا تربیت، یہ ہوتا ہے خاندانی پس منظر، یہ ہوتی ہے کردار سازی. یامین عباسی صاحب میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. ہمارے قائد نے جناب کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں جتنی سہولتیں ایک ایکس پرائم منسٹر کے لیے ہیں وہ دی جائیں. یہ ہمارے بڑی بات قائد محترم نے یہ کہا ہے جناب. جی میاں محمد نواز شریف صاحب نے. جی اچھا، ایک اور میں غلط فہمی جو بہت سارے لوگوں کو ہے، آپ کے تو یقیناً دل میں یہ بات ہوگی کہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی وہ عمران نیازی کو اٹک جیل میں بند کر دیا گیا. تو یہ وہ اٹک ڈسٹرکٹ جیل میں عمران نیازی کو بند کیا ہے، اٹک کے قلعے میں بند نہیں کیا ہے. یہ عام آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف کو جس اٹک کے قلعے میں بند کیا تھا وہ بہت خطرناک جگہ ہے، اور وہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران نیازی کے دور میں جو یہ سب کچھ ہوا تو خیر کی توقع تو نہیں کی جا سکتی نا اس بدبخت سے. تو میاں محمد نواز شریف نے اگر یہ کہا ہے تو یہ اس سے پھر مزید ان کے مزید ایک اچھے خاندانی ہونے کی اور ایک اچھے تربیت کا اس سے اظہار ہوتا ہے. اور وہ جہاں کی وہ کہتے ہیں نا پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اس نے وہاں پہنچنا تھا. اور آپ کو میں یہ بات ایز ایک پولیٹیکل ورکر، کوئی تقریباً 30-35 سال کا میرا بھی سفر ہے اپنی جماعت کے ساتھ، میں نے کبھی بھی کسی بھی ماں سوائے ایک پی ٹی آئی دور کے سے پہلے نواز شریف کی حکومت رہی یا اس سے پہلے جناب پیپلز پارٹی کی رہی، یا بیچ میں تھوڑا تھوڑا ٹرمپ دوسرے لوگ بھی آتے رہے، اتنی طوفان بدتمیزی سیاست کے اندر کبھی نہیں دیکھی
जितनी इसके इमरान न्याजी के दौर में लोगों को बदअखलाक बनाया गया, लोगों को गालियां दी गई। अच्छा, एक और बात, तकरीबन ये जो मैंने आपको पीरियड बताया तकरीबन 30-35 साल का, मैं कई बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये बड़ापन है कि वो इस नाचीज को बाई नेम जानते हैं। कई एक दफा ऐसा हुआ कि मैं मीटिंग्स में बैठा होता था तो वो मेरा नाम लेके उसको, जिसके हाथ में माइक होता था, उसको कहते थे यार वो यामीन अब्बासी सक्खर से आए हैं, उनको माइक दो, उनसे वो क्या बात करते हैं। तो ये उनका बड़ापन था। मैं तो एक अदना सा कारकुन हूं, और कारकुन की बेराज होती है कि उसका लीडर उसको बुलाए। कहना ये चाहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुंह से कभी हमने गाली नहीं सुनी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुंह से कभी बड़ी गाली तो दूर की बात है, कभी छोटी गाली भी नहीं सुनी। बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि एक वक्त था जब कर्ज उतारो मुल्क संवारो एक प्रोग्राम चला था, तो सक्खर से कुछ बिजनेसमैन लोग इकट्ठे होकर गए थे। तो वहां पे हमारे सक्खर के एक बिजनेसमैन ने मियां साहब की मौजूदगी में ये बात, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा उस जमाने में अपोजिशन में थी, तो उस शख्स ने एक नाजेबा अल्फाज कह दिया। आप यकीन करें कि मियां साहब का चेहरा सुर्ख हो गया और मियां साहब ने उस शख्स को शटअप टाल दी। खबरदार कि आपने ये बात की तो आपको ये जेब नहीं देता है खातून के बारे में आप इस तरह की गुफ्तगू करें, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो बात ये है कि मैं ज़हीर साहब की बात फिर बार बार दोबारा मुझे रिपीट करनी पड़ रही है कि अगर किसी का इखलाक अच्छा नहीं है तो उसका कोई ईमान अच्छा नहीं है। अगर इसका किसी का किरदार अच्छा नहीं है तो उसका कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले किरदार साजी ही तो की थी बिल्कुल। कि आपके बदतरीन मुखालिफिन भी आपको सादिक और अमीन कहते थे। और जब आपने ऐलान नबूवत किया तो आपने सबसे पहला जो सवाल था ये था कि लोगों आपने मुझे कैसा पाया, तो आप तो सबने कहा कि सादिक और अमीन। तो ये थी वो किरदार साजी। तो हमें, आपको, हम सबको चाहिए कि अपने छोटों की हम किरदार साजी करें। हुकूमती सतह पे अगर नहीं भी होती तो कम से कम जहां तक मेरी और आपकी आवाज पहुंचती है, और अगर देखें मैं और आप पूरे मुआशरे को ठीक नहीं कर सकते, सबसे पहले हम खुद को ठीक कर लें और अपने नजदीक वालों को ठीक कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे टाइम दिया, इस बहाने आपके दर्शन हुए, आपके दीदार भी हो गए। अल्लाह आपको सलामत रखे और मेरे मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अमीन अब्बासी साहब हमारे साथ तनवीर अली खान साहब भी हैं, हमारे ग्रुप के हक की आवाज़ मियां नवाज ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी हैं ये। तो तनवीर अली खान साहब बहुत शुक्रिया, आप आपकी आवाज कम आ रही है शेर भाई, आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, आप ठीक है आवाज? थोड़ी सी ठीक हुई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ तनवीर अली खान साहब हैं, हमारे हक की आवाज मियां नवाज ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी हैं ये, माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह। तनवीर अली खान साहब आप आगे आप खुद अपना तारुफ करा दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तां नूं। जी मेरे ना हैंड फ्री का प्रॉब्लम है, वो चलती नहीं हो, आवाज थोड़ी जी कम है। जी जी, आप बात करें, आपकी आवाज आ रही है। मुझे कह रहे हैं आप? जी जी, आपको कह रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा, आप कोई मौजू तो बताएं ना, मैं बात कर लेता हूँ। मौजू तनवीर अली खान साहब यही है कि पाकिस्तान के हालात और माशी हालात और अवाम की जो सोच है, अवाम के जो ख्यालात हैं और अवाम की किरदार साजी, ये मौजू है हमारा। इस पर अगर कोई आप। अच्छा, मेरा ख्याल जो माशी हालात है ना इस वक्त, मेरा ख्याल सारी दुनिया के वो डिस्टर्ब हैं, ये पाकिस्तान की डिस्टर्ब नहीं है। हाँ जी, ये बाकी जो लोगों के हालात और जो दरमियाना तबका है, जो गरीब तबका है, वो पिसा हुआ है इस वक्त। तो जिस तरह के अब हालात हैं, आज से 30 साल या 50 साल पहले भी इस तरह के बयान आते थे कि गरीब मारा गया, तो अब भी वही हालात हैं। टाइम लगेगा, मगर गुलाम नबी सैयद साहब और मेरे बाकी जो दोस्त हैं, गुजारिश है कि जिन्होंने ये हालात ख़राब किए हैं वो आज भी मोतबर हैं, वो आज भी बाइज्जत उन्हें कहा जाता है, जो स्टैब्लिशमेंट है।
जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जो तजर्बे करते हैं, वो आज भी मौत पर हैं, काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं, वो अदारे, वो सारी चीजें, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये जो दौर हमारे ऊपर इमरान खान वाला दौर गुजरा है, कहते हैं जी सारे वज़ीर आज़म के साथ जो है ज्यादती हुई है, तो मैं माजरत के साथ कहता हूं कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं था, ये कठपुतली था जो लाया गया था। इनको पिछले जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गुजरे हैं उनके साथ ना मिलाया जाए, उस दौर को भी उनके साथ ना मिलाया जाए, उन हालात को भी उसके साथ ना मिलाया जाए। आप ये कह सकते हैं कि एक बच्चा, एक नौजवान, एक लड़की, एक खातून, एक बुजुर्ग, जो भी उस पार्टी के साथ रिलेटेड है ना, वो काबिल रहम है। आप उनको अब बदल नहीं सकते, वो जिस नहज पे पहुंच चुके हैं। अब भी वो खान को निजात दहिंदा नौज बिल्ला पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। बाकी देखें जी, जो भी नवाज शरीफ के जितने भी प्रोजेक्ट थे उनको अदालत के जरिए या किसी भी तरीके से रोका गया, जो बाद में तकमील काबिल अमल भी हो गए, उनकी तकमील भी हो गई, मगर उन पर जो खर्चा था वो 4-4 गुना, वो 10-10 गुना बढ़ गया। सी पैक के साथ भी ऐसे ही होगा, ऑरेंज ट्रेन के साथ भी ऐसे ही हुआ, मेट्रो के साथ भी ऐसे ही हुआ। मगर मैं समझता हूं कि अब कुछ हालात ये समझ में आ गए हैं कि अब हर बंदा मोहतात और हर अदारा मोहतात होकर चलेगा। और आइंदा ये इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, इंशाअल्लाह करेगा। मगर इमरान खान जैसे स्याहकार किरदारों को बिल्कुल न बख्शा जाए, इनको सजा दी जाए। जो हमने भुगत लिया है ना, जो ये वाली सजा हमने पीछे 4 साल भुगती है ना, अल्लाह माफी दे, किसी को ना हो। ये ऐसा बदकिरदार आदमी है, जिस मकसद के लिए आया था तकरीबन कामयाब हो गया। ये तो अल्लाह भला करे, बीच में कुछ लांग मार दी, नून लीग ने मार दी, को कुर्बानियां दे दी, कुछ हमारे हाफिज साहब फौजी हैं या कुछ अदारों में जो अच्छे लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान को फिर भी पकड़ पकड़ के बचा लिया है। जी गुलाम नबी से साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अली खान साहब। हमारा यही मौजू था बस, जो पाकिस्तान की अवाम के हालात इस वक्त चल रहे हैं, और पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की थी वो रुकी हुई थी, और सी पैक रुका हुआ था, जो मतलब बहुत सारे मामला थे जो रुके हुए थे, जो इमरान खान ने आकर रोके थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट भी हो गए हैं। देखें कि स्पेशली जो इमरान खान के दौर में बच्चों की किरदार साजी की गई, ठीक है, जी जी बिल्कुल, स्कूल बच्चे बूढ़े सब स्कूल सब में गए इसमें। स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, ठीक है, वो अभी तक वो ठीक नहीं हो रहे। आए रोज हम सुन रहे हैं जनाब के यूनिवर्सिटियों में ये हो रहा है, ये हो रहा है, लड़कियों की यूनिवर्सिटियों में खास करके, और लड़कों के साथ। मैंने ये रिपोर्ट सुनी है, जियो न्यूज पर रिपोर्ट थी कि बच्चियों से ज्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की गई है। अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम नबी सैयद साहब, माजरत के साथ मेरे आप भाई हैं सारे, ये मीडिया इतना बेगैरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हालात 5% खराब है ना, ये मीडिया हमें 90% बगैरती करता है। ऐसे हालात नहीं है, मगर जहां आपको एजुकेशन या कोई भी मामला होंगे, वहां अगर कोई बुराई है तो वो अपनी मर्जी से होगी, कोई जबरदस्ती किसी को हाथ लगा नहीं सकता। सही, किसी की ख्वाहिश होगी तो उधर हालात जाएंगे। मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री नहीं करता कि यूनिवर्सिटियों में 5500 बच्चियां या इतने लड़के या उतने। बाकी जब से ये दुनिया बनी है, बुराई भी कायम है, अच्छाई भी कायम है। ये सिर्फ और सिर्फ पता नहीं हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि जब कोई वाकया वकूफ पजीर होता है ना, उसके अगेंस्ट एक वाकया लेके आते हैं ताकि लोगों का जहन, इनका ध्यान साइड पे कर दिया जाए। बिल्कुल ये गलत है। बुराई होगी, करप्शन होगी, वहां हरासमेंट होगी, मगर वो 5 से 10% होगी, ज्यादा से ज्यादा। ये जो बता रहे हैं ना हमें, जो दिखाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये अपनी मर्जी से है। अगर मेरी वीडियो बनेगी या किसी, देखो खुदा न खास्ता, मैं सीधी बात करूंगा, मेरी बेटी है या मेरी बहन है,
اگر وہ اس کی مرضی ہوگی تو وہ یونیورسٹی میں کسی سے تعلق قائم کرے گی، زبردستی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کی بات کبھی نہیں کروں گا، میں کرتا ہوں، اس میں ہمارا قصور ہوگا۔ یہ جو میڈیا پہ جو خبر چلا کے دیتے ہیں نا مزے لے لے کے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا دکھانا، ہمارا نا میڈیا، لعنت ہے ایسے میڈیا پہ کہ یہ ایسی نیگیٹو خبروں کو اچھالتے ہیں جس کا کوئی وجود اتنا ہوتا نہیں ہے۔ وہ جو بہاولپور یونیورسٹی ہے وہاں میری بانجی پڑھی ہے، ان کی سہیلیاں رحیم یار خان سے پڑھی ہیں، اور وہ ایم ایس سی اچھے مطلب جابس پہ ہیں، سارا کچھ ہے، کبھی ان کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی اس کہ پہ یہ میں ایسے ہوا ہے۔ تھوڑا سا چند گفتگو کرنا واقعات چاہوں گا۔ چند واقعات ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر اسکول میں ایسے ہوتے ہیں، مگر اس میں اپنی مرضی انوالو ہوتی ہے یا بلیک میلنگ سے ہوتی ہے۔ وہ 5 سے 10% ہو سکتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے۔ جی ظہیر بھائی، اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو ظہیر پہلا بھائی ایک منٹ، تھا، ظہیر بھائی ایک منٹ ہمارے ساتھ سرفراز بھائی آئے ہیں سعودیہ سے۔ سرفراز بھائی آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کو بھی لوں گا میں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہیں نہیں جانا۔ جی ظہیر بھائی، آپ اپنا لے لیں انہیں لائن پہ۔ غلام نبی صاحب، یہ پروگرام آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ میں آئرلینڈ سے کر رہا ہوں سر۔ ماشاءاللہ، آئرلینڈ سے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جی، بہت خوشی ہوئی۔ میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے یا پہلے؟ نہیں 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 سر، ہم تو کورونا سے پہلے ہماری بہت گفتگو ہوتی رہی ہے، یا ہم تو مین کورونا باسی سے صاحب آپ پہلے بھول گئے، 2000، آپ بھول گئے ہاں ہمیں۔ آپ بھول گئے ہمیں، ہم سب مل کے ہم لائیویں کرتے رہے ہیں، صحیح آپ بات، مہمان بھی آتے رہے ہیں، ہم بھی مہمان جاتے رہے ہیں آپ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ظہیر صاحب، ہاں، آپ پاکستان میں ہیں یا ابھی باہر ہیں؟ نہیں نہیں، میں سعودیہ سے۔ سعودی میں آپ؟ جی چلے جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ میں لوں گا آپ سے اجازت، اور کوئی ایسا ٹائمنگ سیٹ کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ، اصل میں مجھے کافی عرصہ ہو گیا میں ویلاگ نہیں کر رہا، کئی ایک اس جی کی جی بنیادی وجوہات ہیں، لیکن اب آپ جیسے پرانے میرے ساتھی ہیں تو اچھا لگے گا۔ غلام نبی صاحب کو روزانہ کی بنیاد پہ نہ تو ایک دن چھوڑ کے کر رہے ہیں، جب بھی تو آپ مجھے لنک ضرور بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ کی بڑی یامین مہربانی۔ عباسی صاحب، یامین عباسی صاحب، ظاہر بات ہے ہم بھی جاب والے ہیں، جب بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ 1-2 دن چھوڑ کے میں اپنا پوسٹ لگا دیا کروں گا۔ میرے پاس ٹھیک آپ ہوگی، ٹھیک ہوگی، میرے آپ فرینڈ ہیں فیس بک بڑی پر، مہربانی۔ پوسٹ لگا اچھا دیا کروں گا تو ٹائم ٹیبل ہر چیز میں بہت بتا اچھا، دیا کروں۔ ظہیر بھائی کے چہرے سے میں شناسا، نام تھوڑا سا مجھ سے مس ہو گیا تھا، تو چلیں، مجھے تو بہت خوشی ہوئی آپ سے آج مل کے۔ سر، میں پہلے پروگرام، اصل میں ہمارے سارے پیج، ہمارے سارے چینل اڑ گئے تھے، میں سوشل میڈیا پارلیمنٹ کے نام سے پروگرام کرتا تھا، میں نے تو بہت سارے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ میرا چینل رہا ہے۔ پھر جو احسان چٹھا صاحب ہیں دیسی ڈیرا والے، وہ بھی، جی جی ان کے ساتھ بھی پروگرام کرتے رہے ہیں۔ پھر جو سندھیلا صاحب ہیں، پرویز سندھیلا صاحب، ان کے جی جی ساتھ جی پروگرام کرتے رہے ہیں۔ یوسف پھر خاور ہم کے ساتھ شروع کے دنوں میں ہم نے ہاں بہت پروگرام کیے ہیں۔ جی جی، ہم تو ہاں، ہم پہلے والے، پہلی گیپ ہے جنہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا ایسا ہی ہے، ایکچولی۔ تو پھر اللہ کیا تعالیٰ ہوا؟ ان کی، جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو تنویر صاحب ہوا کرتے تھے، جی جی یاد ہے آپ کو اپنا؟ نوید خان صاحب، تنویر خان صاحب، وہ میرے خیال فوت ہوئے، ان کو 5-6 سال ہو گئے۔ نوید خان جی صاحب، جی، نوید خان نوید صاحب، سوری میں سوری سوری۔ میں بھی آپ کی سارے پروگرام سنتا تھا، بلکہ آپ کے ساتھ میں بھی کیے بھی ہیں پروگرام، صاحب، جی جی، چلیں جی، آپ کے بہت تو میں سنتا تھا نا اچھا جی جو سعودیہ سے ہیں۔ بھائی، یہ آپ کی محبت ہے جی، آپ کی محبت ہے، سندھیلا صاحب کے، اور آج آپ نے پھر مجھے تازہ دم کر ہم دیا، ظہیر سارے بھائی نے اور صاحبانہ غلام ایک نبی اور آپ نے، دوسرے سے سنتے ہیں، اچھا، آپ کا بہت بہت یہ میں شکریہ۔ میں بتا دوں۔ یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک محمد علی مغل صاحب ہیں، ہاں جی ہاں، اصل میں ہاں وہ بڑے محسن ہیں اپنے، اصل میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو سمجھے کہ وہ مجھے مجبور کیا کہ آپ آئیں، آپ بات کریں لائیو بیٹھ کے۔ وہ محمد علی کل مغل مجھے جی مل کے ماشاءاللہ گئے ہیں، بن ابھی گیا ہے۔ وہ مجھے آج مل بھی کے کر گئے رہے ہیں ہیں، کل۔ ہاں، لیکن اب ایسی ہو گئی، بعد میں ہم نے پروگرام بہت سٹارٹ کیے، لیکن کیا ہے کہ معاشی حالات سب کے ایسے ہوتے ہیں کہ روزگار کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ محمد تو علی مغل کل میرے پاس بیٹھے گئے ہیں۔ جی 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 جی، نہیں نہیں، وہ بہت اچھا بچہ ہے جی، اللہ سے خوش رکھے۔ ہم ان لوگوں میں ہیں جو سٹارٹنگ میں تھے، سب مل کے بالکل کرتے ایسا، تھے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ بالکل ایسے ایسا، ابھی
ابھی مجھے دیں اجازت اس ایک نوٹ کے ساتھ کہ پاکستان میں جو ہماری نوجوان نسل کو ایک مایوسی کی صورت میں ایک مزید مایوسی اور ذہن سازی کے ذریعے جو پاکستان کی یوتھ کو تباہ کیا گیا نا، اس کو فکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں سے ان کی دوبارہ ذہن سازی سٹارٹ کی جائے. اور بالکل یہ جو اعلیٰ ٹائپ کے لاسٹ سیٹوں پر بیٹھنے والے یوتھیے جو اس ٹائم بہت اچھل رہے ہیں نا، وہ ایکچولی شخصی غلامی اور شخصیت پرستی میں اتنا ہو گئے ہیں کہ ان کو پاکستان کا جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک. جی جی، تو ان کو صحیح بات. پاکستان سے بڑھ کر کچھ نظر نہیں آتا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، تو بہت انشاءاللہ پھر شکریہ دوبارہ ظہیر بھائی، ملاقات ہوگی. بہت بہت بڑی شکریہ بہت مہربانی. انشاءاللہ آپ نے وقت دیا، بہت انشاءاللہ شکریہ آپ کا. اللہ انشاءاللہ اللہ بات حافظ. اللہ ہوگی. حافظ. اللہ چلیے حافظ. تنویر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. غلام نبی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت جی بہت بہت شکریہ جی. شکریہ اپنا یامین عباسی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ لائیو آتا رہوں گا انشاءاللہ، تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. بہت ٹھیک ہو گیا شکریہ سر. آپ کا. بہت 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 شکریہ شکریہ. جی. تنویر جی علی خان سر، صاحب، سر محترم لے کیا کے حال آؤ ہے؟ انہوں نے. ہاں جی شکر اللہ. سرفراز صاحب نو لو نال جی میں لے رہے ہیں. ہے نے. جی آگے نا آ گئے تنویر ویلکم علی خان ویلکم. صاحب، محمد علی مغل صاحب نو بھی جناب علی وہ کرو نا، اپنا انوائٹ کرو نا ذرا، انہوں نے لنک. سر جی وہ تے ٹک ٹاک دے ہو کے رہ گئے ہیں. اچھا جی. ہاں جی. السلام علیکم جناب سرفراز بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک السلام ہو؟ علیکم محترم جناب سرفراز بھائی جان. سر وعلیکم السلام. سلام سر، میرا پیار بھرا محبت بھرا سلام تو ہم دونوں نے جناب صدر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب. بہت شکریہ، بہت سلوٹ ہو شکریہ گیا سر، سلوٹ ہو گیا. سرفراز بھائی. ہمارا جو موضوع تھا لائیو کا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون سا موضوع تھا، تو اسی پر ہی بات ہو رہی تھی. کافی اپنا ظہیر بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ اور یامین عباسی صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ. کافی ٹائم دیا ظہیر بھائی نے، اور آپ کا میں ویٹ کرتا رہا ہوں، علی بھائی کا بھی ویٹ کرتا رہا ہوں، لیکن علی بھائی تو ابھی تک نہیں آئے. آپ آ گئے، آپ کو میں نے یاد کیا تھا. تو کیا آپ سوچ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ سر تھوڑی جی میں اپنی صفائی پیش کر رہا. میں کافی دیر سے تھوڑا جناب واچ کر رہا. ظہیر بھائی کی گفتگو سونے میں تھوڑے 10 منٹ مس ہوا نماز پڑھنے عشاء کی. اس بعد جناب میں کافی سارے میسج بھی کیتے ہیں، شیئرنگ بھی کی ہے کافی سارے دوستوں کے. جناب تو صرف گفتگو مصروف تھی. ماشاء اللہ زبردست اچھی گفتگو کر رہے تھے ظہیر بھائی بھی، یامین عباسی صاحب سارے، تنویر علی خان صاحب نے، جناب نے خود صدر صاحب نے بھی بہت اچھی گلاں کی ہیں. بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، زبردست. گل پہلے آخری گل میں پہلے کر دینا کہ یامین عباسی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اس سلسلے نو جاری رکھنا چاہیے. یہ لائیو والا بالکل. پروگرام سلسلہ جاری ہونا چاہیے. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ. ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ جی جناب اپنی محنت نو جی ختم نہ جی کرو. جی جڑی جی محنت کوشش کی سرفراز بھائی، انہوں رہے گا کرو. سرفراز بھائی دیکھیں نا، اپنا میں نے تو آپ کی آواز سنی ہے، آپ سب دوستوں کی آواز سنی، اور آپ نے مجھے بولا نہیں ہے کہ آپ لائیو آئیں، لیکن میں نے اپنے دل سے محسوس کیا ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ جی کہ میں لائیو آنے لگا ہوں، آؤں گا. اور سر اج نا مزہ آ گیا. اج تسی آئے نا لائیو اور سن تسی بلایا، اج واقعی مزہ آ گیا یار. اچھا جی، یقین کرو پرانیاں یاداں بھی تازہ ہو گئی تو بہت اچھا لگیا. بہت شکریہ سر، ہاں بہت جی شکریہ. انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ اعجاز راجہ صاحب، آپ میرے بڑے محترم ہیں، لیکن پلیز آپ بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، ٹیچر ہیں آپ کو یہ زبان زیب نہیں دیتی.
जो आपने ये लिखा है ना, ये अच्छा नहीं लिखा, ठीक है। अपने किरदार को अपने जो है ना, आप अपनी इस्लाह करें प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका जी सरफराज भाई। ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਜਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੂਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਬ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ सरफराज ਮੈਂ भाई, ਐਸੀ सरफराज ਜਗ੍ਹਾ साहब, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ मैं सरफराज इजाज राजा साहब साहब ने बहुत और अच्छा जवाब दे सामने दिया। सरफराज भाई 1 मिनट सर 1 मिनट। गुजारिश ये आ बाल तनवीर बच्चेदार अली खान लोग ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਗਾਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ तनवीर अली खान ਸੋਚੀ साहब, ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ तनवीर अली ਹੈਰਾन ਹੋ खान ਗਿਆ। साहब प्लीज, तनवीर अली खान साहब प्लीज। सरफराज भाई ये मेरे मोहल्लेदार हैं और टीचर हैं जनाब, इस वक्त टीवी एंकर हैं ये, ठीक है। मैं चले आपको चले वो ठीक है। मतलब मतलब मैंने इसीलिए आपको जब से बोल दिया इमरान है। खान को ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਲੁਮਾਨ ਖਾਲਿਦ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬਕਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉਹ तनवीर ਆਪਣੀ अली खान ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੀ साहब ਭੁੱਲ ਕੱਢਣ ਗਏ, ਦਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੱਢਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ और सरफराज साहब वो मरीज बन गए। मैं ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਾਬਿਲ ਰਹਿਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਨਨਾ ਕਾਬਿਲ ਰਹਿਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਰਹਿਮ दिमाग ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ गए। मेरा ख्याल अब पीटीआई वैसे ही खत्म हो। सरफराज भाई मेरी लाइव जो है ना इसी मौजू पर थी, आप अभी आए हैं और आप सुन रहे थे खैर से, लेकिन आप जो है ना लाइव को आगे आगे जारी रखें प्लीज, आप बात करें। ਸਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਰਿਆਸਤ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਰਿਆਸਤ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੌਬਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰਮ, ਫਜ਼ਲ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਨਾਬ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2018 ਦੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਸਭ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਖੈਸ਼ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਦਕੇ ਸਭ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ?
عوام نے کہنا سی بلے بلے، ملک کا نقصان ہونا سی، پاکستان نے دوبارہ پھر ڈسٹرب ہو جانا سی، جناب انہوں اس ٹریک تو اتر جانا سی جہے میں نیازی نے کیتا ہے۔ اس ٹائم انہوں نے پیٹرول ڈیزل دا ریٹ ودان دی بجائے کم کر کے تو ملک کا خراب کیتا۔ جی اچھا سرفراز بھائی نا جی سر۔ غلام نبی سید صاحب یہ گلاں بہت واری کر لਈਆਂ ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਪੈਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 20 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ 200 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੱਚ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਆਣਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ बढ़नी, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਆਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਫੇਰ ਲੋਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁਬਾਰਾ बढ़ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ बढ़ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਨੀਆ, ਰੂਸ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸ਼ਾਮ, ਇਰਾਨ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇਰਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੈਬਨਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਖਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਧਮਾਕਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਮੌਜੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੌਜੂ ਆ। ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਟਰੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? PTI ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, PTI ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ, PTI ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 14 ਅਗਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, PTI ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਲੈਕ ਡੇ ਦਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੰਜ਼ੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਰੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PTI ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ PTI ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, PTI ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ PDM, ਫੌਜ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਰਨਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तान के जो हक च बेहतर होएगा वही गल होएगी बिल्कुल इंशाल्लाह था। हमारे साथ जी सर। मोहम्मद इमरान भट्ट साहब हैं, मेरे क्लास फेलो हैं जनाब, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, मेरे शहर के हैं, और मैं वेलकम करता हूँ जनाब इमरान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया।
اور ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ 20 22 25 ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, کمنٹ پڑھ کے جواب ہی دیتا کرو، یہ مہربانی جی جی کرے۔ بالکل ہمارے ساتھ میاں قاسم صاحب بھی آئے تھے، لیکن پتہ نہیں وہ میرے خیال میں ڈرائیو کر رہے تھے، نکل گئے ہیں وہ ان کو نہیں میں نے میں انہوں نے بھیجیا سی، میں شیئر کی تھی انہوں پرسنل، تو انہوں نے کہا وہ نہیں ہے، قاسم علی شاہ صاحب آئے نا فیصل آباد تو، وہ بھی فیصل جی آباد جی سے۔ جی 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 بالکل، میں نے ان کا نام لیا تھا، ان کو سلام بھی کیا تھا۔ میرے ساتھ میرا بہت ہی پیارا بھائی وعلیکم ایم السلام عمران محمد مرزا عمران صاحب، جرمنی سے، ویلکم ویلکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جناب بلڈر سبحان صاحب آئے بلڈر ہیں، بھائی جناب ہیں، بلڈر صاحب ویلکم، جی جناب سبحان بلڈر صاحب۔ وعلیکم السلام سبحان بھائی۔ سبحان بھائی آپ کدھر ہیں جناب؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آ جائیں آ سبحان جائیں آپ بلڈر بھی۔ بلڈر صاحب نے لے لو جناب رائے سے، انہوں کی گفتگو سنیے، دیدار جی بھی جی کریے جی انہوں نے۔ بالکل، جی جی بالکل، ان کو لے لیا میں نے، انوائٹ میں نے کیا ان کو، تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ۔ سبحان بھائی آ جائیں آپ۔ جی سرفراز بھائی، کیا جی سر، آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہ حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ حکومت تو جا رہی ہے، کیونکہ حکومت جا رہی ہے، حکومت تو جا رہی ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ساڑھے میں گھر میں ہوں، سبحان بلڈر صاحب کہہ رہے ہیں میں گھر میں ہوں، جناب بندہ گھر بیٹھا ہوئے وہ لائیو نہیں آتا، یہ بھی آج پتہ چل گیا۔ اچھا اچھا، چلے کوئی بات نہیں۔ غلام مصطفیٰ بھائی بہت شکریہ، آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ ایک دو دنوں میں پھر لائیو آئیں گے، اور اچھے موضوع کے ساتھ آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لیں گے، اپنا سبحان بھائی انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لیں گے، اور جتنے بھی میرے پرانے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ لائیو کرتے رہے ہیں، اس لائیو میں میں ان کو بھی انوائٹ کی دعوت دیتا ہوں، دعوت عام ہے، جو بندہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے اس لائیو میں، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے۔ جی یوتھیوں کو امید نہ رکھو، پی ٹی آئی کو امید نہیں رکھو۔ نہیں، جو بھی اپنا سرفراز بھائی اپنا جو بھی آئے، سبحان بھائی کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں، جی آ اوکے ویلکم۔ جائیں پھر انشاءاللہ۔ سبحان بھائی آپ جیسے ببر شیروں کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، آپ جو ہے نا کافی پیچھے ہو گئے ہیں، پچھلی صفوں میں چلے گئے ہیں آپ۔ کال ملاؤ صدر صاحب، جی میں نے کال کیا، کال ملاؤ جی جی میں دوبارہ نے کال دوبارہ کی ہے، ایڈنگ ہو دوبارہ رہی ہے ایڈنگ کریں۔ جی جی۔ تو میری بیٹری بھی جو ہے نا وہ اینڈ ہونے والی ہے اب۔ موبائل سبحان صاحب کی موبائل گل ہے موبائل دی بیٹری تے جناب دی بیٹری؟ نہیں نہیں، موبائل کی بیٹری میری نہیں، موبائل کی بیٹری۔ ذیشان خواجہ صاحب ویلکم ہو گئی۔ جی ذیشان خواجہ صاحب ویلکم۔ مرشد بھی ہے